اہل کوفہ نے حضرت امام حسین کو 100 سے زائد خط لکھ کر دعوت دی کہ یزید کی ظلم و بربریت سے نجات دلانے کے لیے ان کی مدد کی جائے۔ اس پر حضرت امام حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا اور مکہ سے روانہ ہو گئے۔ مکہ سے کربلا تقریباً 1731 کلومیٹر ہے اور تقریباً 1350 سال قبل یہ ایک نہایت دشوار گزار اور تکلیف دہ راستہ تھا، جس پر امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر 8 ذی الحج 60 ہجری یعنی 10 ستمبر 680 عیسوی کو اپنے 50 اہل خانہ کے ساتھ شروع کیا، اور اس دوران 14 مختلف مقامات پر امام نے یہ پڑاؤ کیا یا مختلف لوگوں سے ملے یا لوگوں سے خطاب کیا۔ تو ان پڑاؤ کی تفصیل کچھ ایسے ہے۔ پڑاؤ نمبر 1 الصفا، یہ پہلا پڑاؤ تھا جس جگہ پر عرب کے مشہور شاعر الفرزق نے امام کو کوفہ جانے سے روکا، مگر امام اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ پڑاؤ نمبر 2 ذات عرق، دوسرا پڑاؤ جو مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر پر ہے۔ اس مقام پر امام اپنے کزن عبداللہ ابن جعفر سے ملے اور اس مقام پر عبداللہ ابن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کو امام کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ ہی امام کو کوفہ جانے سے روکا، جس پر امام نے جواب دیا میری منزل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آگے چل پڑے۔ تیسرا پڑاؤ بطن الروما، اس مقام پر حضرت امام حسین کی ملاقات عبداللہ بن متی سے ہوئی جو عراق سے آ رہا تھا۔ عبداللہ نے امام کو کوفہ جانے سے روکا اور بولا کوفے والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل وفا میں سے نہیں، مگر امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ چوتھا پڑاؤ زرود، حجاز کی پہاڑیوں پر ایک چھوٹا سا شہر تھا اور یہاں پر حجاز کے پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور عرب کا تپتا ریگستان شروع ہو جاتا ہے۔ اگلا پڑاؤ نمبر 5 زبالہ، اس مقام پر امام کو کوفہ والوں کے ہاتھوں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ خبر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتائی کہ مسلم بن عقیل اور ہانی کو شہید کر دیا گیا، اور اس پہ انہوں نے واضح کر دیا کہ کوفے والے ہماری مدد نہیں کریں گے۔ امام نے اس موقع پر کہا کہ جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے۔ بہت سے قبائل جو راستے میں امام کے ساتھ اس امید پر چل پڑے تھے کہ انہیں جنگ میں مال و دولت ملے گی، اس مقام پر ادھر ادھر بکھر گئے، اپنے گھروں کو لوٹ گئے، اور امام کے ساتھ ان کے اہل خانہ سمیت تقریباً 50 لوگ رہ گئے۔ اگلا پڑاؤ نمبر 6 بطن العقیق، اس مقام پر امام اکرما قبیلے کے ایک آدمی سے ملے جس نے امام کو آگاہ کیا کہ کوفہ میں آپ کا کوئی دوست نہیں، کوفہ کو یزید کے لشکر نے گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کے داخلی اور خارجی دروازے بند کر دیے ہیں، لہٰذا کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ اس دوران یزید نے وہاں پہ گورنر کو بدل کر نیا گورنر لگا دیا تھا اور اس نے وہاں پہ دباؤ اور بربریت سے لوگوں کو ان کی امام کی مدد سے روک دیا تھا، تو یہاں پہ بھی امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ پڑاؤ نمبر 7 سورت، اس مقام پر امام حسین اور ان کے اہل خانہ نے رات بسر کی اور صبح اپنے قافلے سے کہا کہ جتنا پانی ہو سکتا ہے ساتھ لے لیں۔ پڑاؤ نمبر 8 شرف، اس مقام پر امام کے ساتھیوں نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ امام فوراً قافلے کا رخ موڑ کر قریب ایک پہاڑی کے پیچھے لے گئے اور وہاں سے اپنا سفر جاری رکھا۔ اگلا پڑاؤ نمبر 9 ذو حسم، اس مقام پر امام کی ملاقات خر اور اس کے 1000 سپاہیوں سے ہوئی، تو وہ بظاہر یزید کے لیے ان کی فوج کا حصہ تھے۔ امام نے انہیں کہا کہ اگر تم نے مدد کرنے کا ارادہ بدل لیا ہے اور منکر ہو گئے ہو اور اہل بیت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن ہر کے لشکر نے امام کو واپس نہیں جانے دیا اور انہیں گھیر کر کوفہ کی بجائے کربلا کی طرف لے گئے۔ اگلا پڑاؤ نمبر 10 بیضا، اگلے دن امام حسین نے اس مقام پر بیضا کے مقام پر پھر خر کے لشکر سے خطاب کیا۔ امام کی تقریر سن کر خر نے امام سے کہا کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، اور کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچے گی کہ مجھے قتل کر دو گے؟ بعد اس پہ خر کے
لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ امام کو کربلا کی طرف گھیر کر لے جاتے رہے۔ عذیب الحجنات، اس مقام پر امام کی ملاقات طرمہ بن عدی سے ہوئی، جس نے امام کو کوفے والوں کے خطرناک ارادے سے آگاہ کیا۔ اس سے اگلا پڑاؤ قصر بنی مقاتل۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ ہر کے لشکر نے کوفہ کا رستہ بدل کر امام حسین کے قافلے کو کربلا کی طرف لے جانا شروع کر دیا تھا، اور اس راستے میں ہی قصر بنی مقاتل رکے، اور شام کے وقت امام حسین نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اس کے بعد اگلا پڑاؤ نمبر 13 نینوا۔ اس مقام پر ہر کو ابن زیاد کا خط ملا، جس میں اس نے لکھا کہ امام جہاں ہیں انہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ پر مجبور کر دو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو۔ ہر نے امام کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زن ہوں گے، مگر ہر نے ایسا نہ کرنا دیا۔ پھر امام کا قافلہ آگے چلا تو امام نے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے جواب دیا، کربلا۔ تو امام نے فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا۔ تو یہ پڑاؤ نمبر 14 کربلا میں تھا، اور امام حسین کے حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا، لیکن ایک ندی قریب تھی جس پر یزیدی فوج قابض اور امام حسین کے لشکر کو پینے کے پانی سے محروم رکھ رہی تھی۔ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا اور 3 اکتوبر 680 کی تاریخ تھی۔ 10 اکتوبر کو دریائے فرات کے مغرب میں کربلا میں یزید کی فوج عبید اللہ کی طرف سے اور عمر بن سعد کی کمان میں 4000 آدمی جنگ کے لیے بھجوائے گئے تھے، اور حضرت امام حسین کے لشکر کے 72 جنگجو تھے، جس میں ہر بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ انہوں نے پچھتایا اور اپنے آپ کو امام حسین کے ساتھ شامل کر دیا۔ جنگ کا آغاز ہوا تو حضرت امام حسین اپنے گھوڑے ذوالجناح، یا جس کو ذوالجناح کہا جاتا ہے اور اس کا اصل نام مرتجز بھی ہے، اس پہ سوار ہو کے جنگ کے لیے نکلے۔ پہلے امام حسین کے صاحبزادے 18 سالہ علی اکبر شہید ہوئے، بے جگری سے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ کئی روز سے تمام امام حسین کے قافلے والے اہل خانہ پیاس سے نڈھال تھے، تو امام حسین نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو پانی کے لیے آگے جانا چاہا تو اس کے گلے میں تیر ترازو ہو گیا، اور ان کے ہاتھوں میں ہی انہوں نے جان آفری کے سپرد کر دی۔ اس کے بعد تیروں کی بارش ہوئی، امام حسین تیر کے وار سے زخمی ہوئے تو ابو صبغہ شمر بن ذیل جوشن نے تلوار کے وار سے امام کو شہید کیا، سر تن سے جدا کیا۔ امام کے لشکر کے تمام مرد سوائے ان کے بیٹے امام زین العابدین جو 22 سال کے تھے بیمار تھے، باقی تمام شہید ہو گئے۔ خواتین میں امام حسین کی زوجہ محترمہ رباب اور ان کی بہن زینب تھیں۔ زینب کے 2 بیٹے اون اور محمد بھی شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں تقریباً 200 لشکری دونوں جانب سے کام آئے۔ امام کے 72 شہداء کے نام یہ ہیں جو ہمیشہ تاریخ کے ماتھے پر جھومر بن کر چمکیں گے: حضرت امام حسین، حضرت عباس بن علی، حضرت علی اکبر بن حسین، حضرت علی اصغر بن حسین،